أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 14. کل ہم نے پڑھا تھا تو کا مخرج. جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کی جڑوں سے ٹکراتی ہے تو ادا ہوتا ہے. صفت کیا ہے؟ تو کی آواز پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہی دو چیزیں ہیں. ویسے یہ مخرج تا کا ہی ہے لیکن اس کی آواز پر ہوگی تو بنے گا. میری بہت ساری بہنوں نے مجھے سبق سنایا ماشاءاللہ. موسٹلی کا ٹھیک ہے لیکن کچھ بہنوں کی یہ مسٹیک ہے اور الحمدللہ کافی نے امپروو بھی کر لی ہے کہ تو کو وہ پر نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، ات پڑھیں گے وہ تا ہی رہے گا، تا نہیں رکھنا ہے، اس کو تو بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو بنانے کے لیے ہونٹوں کو گول کر کے رکھنا ہے. تو اوت. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ مخرج سے ہلانا بھی ہے تو کو. قطب جد، اس پہ کلکلا ہوتا ہے. قاف تو با جیم دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں جن کو ہم مخرج سے ہلاتے ہیں، باقی کسی کو نہیں ہلانا. ٹھیک ہے، یہ ہوگی ریویژن. اور اب ہم آج کا پڑھیں گے مخرج، وہ ہے ظو کا مخرج. تو کے بعد کیا آتا ہے؟ ظو. جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے کناروں سے ٹکراتی ہے تو ظو ادا ہوتا ہے. ظو کی آواز پر ہوتی ہے، اس کی آواز میں شدت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ظو کا مخرج ہم نے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ سامنے کے دو دانتوں کے کناروں سے زبان کی نوک ٹکراتی ہے. اب آپ یاد کریں ہم نے پہلے کہاں پڑھا تھا؟ یہی مخرج ہم دو الفاظ میں دو حروف میں پہلے پڑھ چکے ہیں، سا اور زال. یہ تیسرا حرف ہے جس کا مخرج سیم ہے، ظو. ڈفرینس کہاں پہ ہے؟ نرمی تینوں میں آئے گی، سا زال ظو. ٹھیک ہے، تینوں کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم زبان کی نوک کو دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگاتے ہوئے تھوڑا سا باہر کی طرف نکالیں گے نا تو نرمی آ جائے گی. نرمی تینوں میں رکھنی ہے، سا زال ظو. لیکن جو ظو ہے اس کی ایک صفت ایکسٹرا ہے، جو ایک صفت اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے سا سے اور زال سے. وہ کیا ہے کہ اس کی آواز پر ہوگی. ظو کو ہم نے پر کرنا ہے، سا پر نہیں کیا تھا 3 نقطوں والا، زال پر نہیں کیا تھا جو دال کی شکل کا تھا جس پہ نقطہ تھا، لیکن ظو کو ہم پر کریں گے. تو زال اور ظو کی آواز میں ہم اگر پر والا فرق نہیں کریں گے تو جو ہم ظو ہے وہ اگر پر نہیں کریں گے تو وہ بھی زال ہی بن جائے گا پڑھنے کے دوران. ٹھیک ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ تو اور ظو دونوں کو پر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم مخرج چیک کر لیتے ہیں، مخرج کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں کیسے ہوگی. اذ 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 ظو. اذ اذ اذ. ٹھیک ہے، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ زبان تھوڑی سی آپ باہر نکالیں گے تو آپ کی جو شدت ہے نا یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. زال کی طرح کی نرمی سے پڑھنا ہے، ظو زال ظو. یہ سیم مخرج ہے. ٹھیک ہے، کل جب آپ لوگ اپنا سبق مجھے سنائیں گے تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ سا زال اور ظو کون کون سے 3 حروف کا مخرج سیم ہے. یہ آپ کو اب یاد ہونا چاہیے اپنی ٹپس پہ، کیونکہ یہی ہمارے ڈفرینسز ہیں اردو اور عربک کے بیچ میں. ٹھیک ہے، سا زال ظو ان تینوں کا مخرج سیم ہے. یہ ایک آپ نے بتانا ہے اور دوسرا مجھے مخرج سنانا ہے آپ نے ظو کا، اذ اذ اذ. ٹھیک ہے جی، چلے جی اب ہم اپنی تختی نمبر اول حروف مفردات
کے جتنے حروف ہم پڑھ چکے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں، اور آپ سب نے میرے پیچھے پیچھے اس کی ڈرلنگ کرنی ہے۔ ڈرلنگ کیا ہوتی ہے؟ میں جب پڑھ لوں گی تو اس کے بعد تھوڑا گیپ دوں گی، آپ نے بھی پیچھے پیچھے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، میرے پڑھنے کے بعد۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم ہا خو دال ذال رو ز سین شین صاد ضاد طا ظا۔ چلیں جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے سیکنڈ پارٹ کی طرف، دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم پڑھ رہے تھے کھانے اور پینے کی سنتیں۔ ہم نے کتنے پوائنٹس پڑھ لیے تھے کل؟ ہم نے پڑھ لیے تھے 8 پوائنٹس اور پھر 9 تک ہم نے پڑھ لیے تھے۔ کون کون سے؟ کل 2 پوائنٹس، 2 سنتیں پڑھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور 9 جو سنت ہم نے کھانے پینے کی پڑھی کون سی تھی؟ پیٹ بھرنے سے پہلے کھانا بند کر دو، ٹھیک ہے۔ اس کے کون کون سے ایڈوانٹیجز تھے، کون کون سے فائدے تھے؟ مہلک بیماریاں، بد ہضمی، ان چیزوں سے ہم محفوظ رہیں گے، اور ذہنی قابلیت ہماری، یعنی کہ دماغ ہمارا، ہماری جو مائنڈ ایکٹیویٹی ہے وہ بہت ہی درست رہے گی، الرٹ اور ایکٹیو رہیں گے۔ بہت زیادہ کھانے پینے سے کیا ہوتا ہے، ایک غنودگی کی طرح کی کیفیت سی انسان کے دماغ پہ چھا جاتی ہے، اور پھر دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے انشاءاللہ پیٹ بھر کر کبھی بھی کھانا نہ کھائیے، کم کھائیے۔ آج ہم پڑھیں گے 10ویں سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھاتے، اور انگلیاں صاف کرنے سے پہلے برتن کو اچھی طرح صاف کر لیتے، پھر انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ 3 انگلیوں کے ساتھ کھانے سے لقمہ درمیانی ہوتا ہے، 5 انگلیوں کے ساتھ کھانے سے لقمہ بڑا ہو جاتا ہے، اور معدے میں بھی کھانا جلدی جلدی پہنچتا ہے، جو نقصان دہ ہے۔ اچھو یعنی کہ پھندا، جو ہمارا نوالا اٹک جاتا ہے گلے میں، یہ بھی ہو سکتا ہے بہت بڑا نوالا سے۔ مسنون کھانے کا طریقہ صحت کے لیے مفید بھی ہے اور سنت کا ثواب بھی، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ 3 انگلیاں کس طرح سے؟ ایک دائیں ہاتھ کا ایک انگوٹھا، اس کے ساتھ شہادت والی انگلی، اور اس کے ساتھ اس سے اگلی والی انگلی جو ہمارے ہاتھ میں سب سے بڑی انگلی ہوتی ہے۔ انگوٹھے کو ملا کے یہ 3 انگلیاں بنیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ شہادت والی انگلی اس سے اگلی اور اس سے اگلی، یعنی کہ ہم صرف چھوٹی انگلی چھوڑ دیں۔ انگوٹھے کو ملا کے شہادت والی انگلی اور اس سے اگلی درمیان والی مڈل فنگر، ٹھیک ہے، انڈیکس فنگر، مڈل فنگر اور تھم، ان تینوں کو ملا کے ہم نے نوالا بنانا ہے۔ شروع میں مشکل ہوگی، مجھے بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس میں ایسے لگتا ہے جیسے ہم سے نوالا ٹوٹ بھی نہیں رہا اور کھایا بھی نہیں جا رہا، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ عادت پڑے گی۔ بہت ہی ڈیسنٹ لگتا ہے اس طرح سے کھانا کھانا، ایک تو بہت ویل مینرڈ بندہ لگتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں نوالا چھوٹے سائز کا بنے گا۔ آپ بہت بڑے بڑے نوالے لے کے ایک دم سے اپنا جو ہے نا اسٹمک کے اوپر بوجھ نہیں بنے گا اس طرح سے۔ اور دوسرا یہ کہ شروع میں چاول کھانے میں بہت زیادہ پرابلم شاید آپ کو ہو جائے، کیونکہ ہم چاول اگر ہاتھ سے کھائیں تو پورا ہی ہاتھ ڈپ کر دیتے ہیں چاول کے اندر، 5 انگلیاں، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ آپ ایسا کر لیں کہ ان 3 انگلیوں کے ساتھ ایک جو دوسری ساتھ والی انگلی ہے، چوتھی انگلی، اس سے ہیلپ لے کے تھوڑا نوالا بنا لیں، منہ میں لے کے جاتے وقت آپ یہی 3 انگلیاں یوز کریں، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
ہمیں پرفیکٹ طریقے سے نوالا بنانے کی توفیق بھی دے دیں گے۔ بس ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ آئندہ بہت بڑا نوالا نہیں لینا، پورے 5 انگلیوں سے نہیں کھانا۔ آج ہم نے یہ سیکھا ہے الحمدللہ۔ چلیں جی، یہ ہو گیا ہمارا لیسن کمپلیٹ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہمیں اپنی دین پر عمل کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ بنا دے۔ ہم علم سیکھیں بھی اور آگے سکھائیں بھی، اور اپنے اور اپنے والدین کے لیے ہم صدقہ جاریہ بنائیں، اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔